ایک یہودی بزنس مین تھا مگر تھا بڑا کنجوس۔ اس کے پاس ایک مسلمان کام کرتا تھا مگر وہ ہیرے بڑے کمال کے تراشتا تھا، کاریگر تھا بڑا قابل قسم کا۔ تو مگر جو یہودی بزنس مین تھا اس کو پے بہت کم دیتا تھا، اس کی تنخواہ کم تھی، مگر وہ اس میں گزارا کرتا رہا، ٹائم گزرتا رہا۔ ہوا یہ کہ جو کاریگر تھا ہیرے تراشنے والا، اس کی بیٹی کی شادی آ گئی۔ اس نے کچھ پیسوں کا مطالبہ کر لیا بزنس مین بندے سے۔ تو جب مطالبہ کیا تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ میں پیسے میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دوں گا۔ یہ سارا معاملہ اس ہیرے تراشنے والے نے اپنے گھر میں جا کر بیوی کو بتایا، تو بیوی نے بھی طنز کیا اور کہا کہ جس کے ہاں آپ نے ساری زندگی کام کیا، آج وہ شخص بھی آپ کے کام نہیں آیا۔ خیر وہ اگلے دن پریشانی میں وہاں کام پر نہ جا سکا۔ جب کام پر نہ گیا تو اس یہودی بزنس مین کا جو ہے وہ وہاں پر بلاوا آ گیا۔ جب وہ دوبارہ گیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر ایک ہیرا تھا اس کاریگر کے پاس۔ اس نے اس یہودی کو دیا اور اس نے کھولا تو اس کے اندر ایک ہیرا تھا، بڑا کمال قسم کا، بڑا کمال کا چمک رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا یہودی بزنس مین کہ اس کے پاس یہ ہیرا کہاں سے آ گیا اتنا قیمتی۔ تو اس نے کہا، اس کاریگر نے جو ہیرے تراشتا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، میں اس کے سیل نہیں ہم اس کو کرتے، مگر آپ اس کو گروی رکھ لو اور مجھے کچھ پیسے دے دو۔ وہ اس شرط پر بزنس مین مان گیا۔ جب مان گیا اس شرط پر، اس نے کچھ پیسے دے دیے۔ خیر اس نے وہ پیسے یوز کیے، اپنی ضرورت کو پورا کیا، اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کے بعد دن رات جو ہے وہ کام کیا اور تمام کی تمام قسطیں جو ہے وہ اتار دیں۔ جب لاسٹ قسط جو ہے وہ رہ گئی، آخری قسط جو ہے وہ جب رہ گئی، تو اس وقت پھر اس ہیرا تراشنے والے کاریگر نے مطالبہ کیا یہودی سے کہ وہ میرا جو ہیرا ہے وہ مجھے واپس کر دو۔ تو خیر وہ یہودی بزنس مین اس ہیرے کو لے کر واپس آ گیا۔ جب اس کو دیا کاریگر کو، تو اس کاریگر نے کیا کیا کہ اس ہیرے کو پانی کے اندر پھینک دیا، پاس ہی پانی تھا، تو وہ آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ یہودی بزنس مین بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی ہیرا نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کو اپنے فن اور کاریگری سے اس کو ہیرے کا روپ دیا ہوا تھا، جس سے یہ ہیرا لگ رہا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ حیران اور پریشان ہوا کہ اتنا قابل بندہ۔ تو یہاں مولانا روم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے جائز کام جو ہے نا وہ بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر وہ ناجائز طریقے سے وہ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ مثلاً کہ ہم اگر کسی کو جائز پے بھی نہیں دیتے تو پھر وہ ناجائز طریقے جو ہے وہ نکالتے ہیں اس چیز کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ مولانا روم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ایک چور کی سزا کیا ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک چور کی سزا اگر تو چور شوکیہ طور پر کرے چوری تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، مگر چور چوری کرے مجبوراً تو پھر بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ اور یہاں سے جو ہمیں دوسری چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے، قابل شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص جس کے اندر قابلیت ہو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک قابل شخص جو ہے وہ آپ کی فرم کو، آپ کی ملک کو، اپنی کمپنی کو زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں، اور ان کے جانے سے بہت ساری چیزیں آسمان سے نیچے زمین پر بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ٹیلنٹ جہاں بھی پر بھی ہو، قابل شخص جہاں پر بھی ہو، اور جو جس کا ڈیزرو کرتا ہو تو اس کو وہ چیز دینی چاہیے، اس کو اتنی ویلیو اور اس کو اتنی قدر ضرور دینی چاہیے۔ اور جو کہ ہم اکثر نہیں کرتے، قابل انسانوں کی قدر ہم بعد میں کرتے ہیں جب وہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں۔